اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ مجلس بڑی ہی بارونق، پروقار اور دل فریب ہے، اس لیے کہ اس مجلس میں آنے والے تمام لوگ اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں ہیں۔ اور دوسری بات، آج کی یہ مجلس تمام والدین کے لیے احساس اور فکر مندی کا باعث ہے۔ آج اگر 9 سال کا بچہ قرآن کو حفظ کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یہ اعزاز پا سکتا ہے کہ اس کی زبان سے جب قرآن کے الفاظ نکل رہے تھے، جب اس کی ماں اس کو سبق یاد کرواتی تھی، باپ اس کا سبق اس سے سنتا تھا، تو اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے اس بچے کے قریب آیا کرتے تھے، اس کے ہونٹوں سے رب العزت کا کلام ادا ہوتا تھا، فرشتے اپنے لب اس کے لبوں سے لگا دیا کرتے تھے۔ یہ قرآن، یہ اس کی عظمت، یہ ہمارے لیے احساس اور فکر مندی کا باعث ہے کہ آج ہمارے بچے انگلش بکس کو یاد کرنے والے ہوں گے، بڑے اعلیٰ سکول کے اندر اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہونے والے ہوں گے، ان کا سال کے بعد رزلٹ بہت اچھا آتا ہوگا، لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے، جس طرح اس بچے کی زبان پہ قرآن ہے، ان کی زبان پہ قرآن نہیں ہوتا ہوگا۔ اور بات کو یاد رکھیے، میری باتیں کڑوی ضرور ہوں گی، لیکن صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، اپنے علماء کو، اس بچے کے والدین کو، آنے والی تمام مائیں بہنیں بیٹیاں، بوڑھے نوجوان ساتھیوں کو، کہ یاد رکھیے دنیا کی زندگی فانی ہے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر بقا ہے تو صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ جیسے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ایسے ہی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہم عالم بن جائیں، حافظ اور قاری بن جائیں، خطیب اور واعظ بن جائیں، مفسر اور مفکر بن جائیں، جو کچھ بھی بن جائیں، اگر ہمارا خاتمہ اچھا نہیں ہے تو کعبے کے رب کی قسم ہے ہمارا کچھ بھی بننا ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ ساری زندگی قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں، ساری زندگی وعد و نصیحت کرتے رہیں، ساری زندگی تہجد کا اہتمام کرتے رہیں، ساری زندگی منبر و محراب کے وارث رہیں، اگر ہمارا خاتمہ ہی اچھا نہ ہوا تو بتائیے یہ ہمارے اعمال کس کام کے، یہ ہمارے کسی کام نہ آئے۔ اور بخاری پڑھنے پڑھانے والوں، بخاری کے تمام طلباء جو اکٹھے پڑھا کرتے تھے، آج ان کے ایک دوست نے
گلشن سجا دیا، ان کو بلا لیا، اور اس پھولوں نے اپنی اپنی خوشبو کو بکھیرنا شروع کر دیا۔ میں ایک فیصل آباد کا طالب علم ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو بخاری میں نبی کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ رحمت مجسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان العبد، ایک ایسا بندہ، لَيَعْمَلُ، وہ عمل کرتا ہے، اس کے لیے عمل مزین کر دیے جاتے ہیں، عمل کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ عمل کیسے کرتا ہے؟ جہنمیوں والے زنا کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بدکاری کے اڈے چلاتا ہے، ان اڈوں پہ جاتا ہے، اپنے حلال مال کو حرام اور طیب کاموں میں خرچ کر دیتا ہے، محنت مزدوری کی کمائی کو حرام کاموں میں صرف کر دیتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، کام جہنمیوں والے ہیں۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایسا شخص ہے، انہو من اہل الجنہ، یہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا، یہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ کیوں جائے گا جنت میں؟ وجہ اور سبب کیا ہے؟ ساری زندگی کام جہنمیوں والے کرے اور آخر میں جنت میں چلا جائے، اس کی وجہ اور سبب یہ ہے، اس کے دنیا کی باقی ساری زندگی کے عمل وہ جہنمیوں والے تھے، لیکن خاتمے سے پہلے توبہ کر کے جنتیوں والے عمل کرتا ہے، اللہ کو پسند اتنا آتا ہے، اللہ اس کو اہل جنت میں شامل فرما لیتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ واقعات سے ایک حدیث میرے پیغمبر فرماتے ہیں، وہ شخص جس کا آخری کلام من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، میرے نبی فرماتے ہیں بطاقہ سجلات 99 گناہوں کے دفتر بھرے ہوئے ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، ایک پرچی پہ لا الہ الا اللہ ہو، کعبے کے رب کی قسم ہے لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوتا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدقا من قلبہ، سچے دل سے یہ لا الہ الا اللہ کہے، بھنگی اور چرسی لا الہ الا اللہ نہ کہے، چرس کو چھوڑ کے آئے لا الہ الا اللہ کہے، بھنگ کو چھوڑ کے آئے لا الہ الا اللہ کہے، بدعت و خرافات کو چھوڑ کے آئے لا الہ الا اللہ کہے، صدقے دل سے ایک مرتبہ کہہ دے، کل قیامت کا دن ہوگا، پروردگار کی عدالت ہوگی، لوگ مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، جج اللہ کی ذات ہوگی، رب اس کے سامنے دنیا کی زندگی کے تمام گناہوں کے دفتر پیش کر دیں گے، انسان اپنے آپ میں شرمندہ ہو رہا ہوگا، لیکن ایک پرچی پہ لا الہ الا اللہ ہوگا، میرا رب کہے گا اے میرے بندے یہ لا الہ الا اللہ تو نے صدقے دل سے کہا تھا، اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو تو نے پورا کیا تھا، تیری زبان سے یہ نکلنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ میں رب کو اتنا پسند ہے، اللہ میں آج تیرے گناہوں کو آشکار نہیں کرتا، تجھے جنت کا وارث بنا دیتا۔ بخاری میں واقعہ ہے، پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اشتہار پہ کانفرنس کا جو نام ہے وہ تربیتی اور اصلاحی ہے۔ تربیت کیا ہوتی ہے؟ اصلاح کیا ہوتی ہے؟ اہل علم کو، علماء کو، واعظین کو، طلباء کو علمی نکات بیان کرنے چاہیے، عوام کو بتلانا چاہیے، پڑھیے بار بار قرآن و سنت کو، اللہ دل کھول دیتا ہے، دل و دماغ کی بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے،
انسان کے دل میں محبت کا ملکہ پیدا ہوتا ہے اور احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ، کائنات کا کوئی بھی کافر و مشرک بھی جہنم میں نہ جائے، اللہ وہ جنت کا وارث بن جائے. یہ احساس پیدا ہوتا ہے نبی کی سیرت سے، پیغمبر کائنات کے اسوہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے گھر میں گئے. ایک یہودی کے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے. رسول اللہ اس کو دیکھا کرتے تھے. پیغمبر کائنات کو نظر نہیں آ رہا. رحمت مجسم اس بچے کے گھر میں جاتے ہیں. بیمار پڑا ہوا ہے، باپ پاس بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس بچے سے محبت بھری باتیں کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کو یاد فرماتے ہیں. آپ آئے نہیں، میں نے دیکھا نہیں، مجھے پتا چلا تم بیمار تھے، میں تمہاری تیمارداری کرنے کی غرض سے آیا ہوں. ساتھ ایک بات بھی کہتا ہوں، بیٹے لا الہ الا اللہ کہہ دے. کاش یہ احساس پیدا ہو ہمارے علماء میں، 5 وقت کے نمازیوں میں، منبر و محراب پہ کھڑے ہونے والوں میں، پہلی صف میں امام کے پیچھے آنے والوں میں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں. ہم لوگوں کو باتیں تو بہت کرتے ہیں، باتیں کرنا تو جانتے ہیں، لیکن کبھی نبی کے اسوہ کی طرف توجہ نہیں کی ہم نے. ہم کسی کو کافر مشرک بدعتی کہنے میں دریغ نہیں کرتے، کسی پہ فتویٰ لگانے پہ دریغ نہیں کرتے، کسی کو بدگماش کہنے پہ دریغ نہیں کرتے، کسی کو بد چلن اور بد کردار کہنے میں دریغ نہیں کرتے. ہماری زبانیں نہیں لڑکھڑاتی ہیں. آئیے کبھی احساس کیجئے، بچہ یہودی ہے، پیغمبر اس کے گھر میں ہے. کیا آج میری مسجد کا امام و خطیب کسی بے نمازی کے گھر، کسی زانی شرابی بدکار کے گھر اس کو اپنے پاس بلا کے کہتا ہے میرے بھائی، میرے بیٹے، تو بے نماز ہے کوئی بات نہیں، تو گناہگار ہے کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ رب کے در پہ آ کے سچے دل سے استغفار کر، اللہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ رب اس بات پہ قادر ہے. بے نماز کو مشرک کہنا آسان ہے، لیکن بے نماز کو نمازی بنانا بڑا مشکل ہے. گناہگار کو گناہوں کے تانے دینے بڑے آسان ہیں، گناہگار سے گناہ چھڑوانے بڑے مشکل ہیں. اور یہ کام کس نے کیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئیے مسلم کی حدیث سماعت کیجئے. مسندوں پہ بیٹھنے والے میرے علماء کرام، میں تو ایک طالب علم ہوں. پیغمبر کائنات کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے. توجہ میں، او میرے بچوں، اللہ دا واسطہ جی یار کوئی احساس کرو. میرے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، بے نمازی، زانی، ڈاکو، شرابی، بے پردہ عورت، برہنہ لباس، گندا لباس، بے پردہ منہ، بدکار، کچھ بھی ہے، گناہ کرتا ہے. گناہ کے بعد دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ احساس شرمندگی ہے. بندہ میں اس کا ہوں، نافرمانی اس کی کر کے اس کی عدالت میں مجرم بن چکا ہوں. اس کی دہلیز پہ آ کے دستک دے کے کہتا ہے میرے اللہ، میرے گناہ کو معاف کر دے. میرا رب نہیں پوچھتا تو نے زنا کیا تو کیوں کیا، تو شرابی ہے تو کیوں ہے، تو بدکار ہے تو کیوں ہے، تو نے سنت رسول کا قتل کیوں کیا، چہرے سے سنت کو گندی نالی میں کیوں پھینکا، تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، تو امام کے پاس کیوں نہیں آیا، مسجد میں کیوں نہیں آتا، قرآن سے پیار کیوں نہیں کرتا. رب نہیں پوچھتا. میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تو آ تو میرے در پہ گیا ہے، جا جتنے بھی گناہ لے کے آیا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. یہ میرا رب ہے. پھر یار دوست ہوتے ہیں، پوچھئے سفید کمر والے بوڑھوں بابوں کو کمریں جھک گئی. بچپن کے یار دوستوں کو جب ملتے ہیں بڑی جفیاں ڈالتے ہیں. اللہ کی قسم وہ بچپن کے یار دوست تاش کے پتوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں تو اس بابا جی کو ایک مرتبہ کہتے ہیں
او حاجی ہاں یار کوئی گل نہیں بچپن چ بھی تے کھیل دے رہے ہیں او ایڈا وڈا مومن مسلمان بن گیا ایک واری تے لال ہے آندا چل یارا تینوں ناراض نہیں کرنا رب دی گل نہ فرمانی کر لواں گے نہیں من دے کوئی گل نہیں پر تو رسی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا دوسری مرتبہ گناہ ہوا کہتا ہے یار میں نے توبہ کی تھی میں کعبۃ اللہ میں گیا غلاف کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے قول و قرار کیے تھے گناہ نہیں کروں گا لیکن تم مجبور کرتے ہو حکے کا کش لگا لیتا ہے سگریٹ پی لیتا ہے بیڑی نسوار استعمال کر لیتا ہے کسی غلیظ مجلس میں شامل ہو جاتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں پھر احساس شرمندگی ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ یار دوستوں نے مجبور کیا تھا مجبور ہو گیا تھا گناہ کرنے پہ لیکن اللہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں میرے نبی فرماتے رب پھر بھی نہیں پوچھتا تو نے گناہ کیا تو کیوں کیا اللہ کہتے ہیں میرے در پہ آیا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا پھر تیسری مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ اللہ کے در پہ آتا ہے اور کیا الفاظ کہے میرے نبی نے معنی یہ نہیں ہے کہ جا کے بار بار گناہ کرنا رخصتیں نہیں ہیں اس حدیث میں معنی یہ ہے کہ بندہ مومن احساس پیدا کر فکر دامن گیر ہونا چاہیے حتی اذا جاء احدکم الموت کیا خبر ہے کب موت کا پیغام آ جائے تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے قال ارجعون پھر اللہ کو کہے لعلی عمل صالحا اللہ ایک بار لٹا دے میں عمل کر لوں لیکن میرا رب کہے اب جانے کا ٹائم ختم ہو گیا اب نہیں جا سکتا اب عمل نہیں کر پائے گا اب یہیں پہ رہنا پڑے گا اندھیری کوٹری میں چلا جائے گا سانپ بچھو تجھے کھا جائیں گے تیری ہڈیاں وہ چورا چورا ہو جائیں گی عجب الذنب بچ جائے گی اللہ اس سے تمہیں دوبارہ کھڑا کر لے گا انسان آ مجھے بتا میں نے جوانی دی تھی میں نے تجھے مال و زر دیا تھا حسن دیا تھا وقار اور حشمت سے نوازا تھا خاندان قبیلے کا سردار تھا چودھری وڈیرا تھا گجر صاحب میاں صاحب خان صاحب شیخ صاحب تھا تو فلاں فلاں تو تھا بتا تو صحیح مومن بھی تھا کہ نہیں تھا بتا تو صحیح تو کیا تھا چوتھی مرتبہ آتا ہے کیا الفاظ کہے میرے نبی نے اللہ کی قسم میرے نبی فرماتے ہیں جب چوتھی مرتبہ اللہ کے در پہ جاتا ہے کپ کپاتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ لرزتے ہونٹوں کے ساتھ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ توبہ تائب ہو کے بخشش کا سوال کرتا ہے اللہ بار بار آتا ہوں اللہ آج پھر آیا ہوں اللہ معاف کر دے میرے نبی فرماتے ہیں بار بار آنا رب کو اتنا پسند آتا ہے اللہ خود کہتے ہیں اے عمل ما شئتا قد غفرت لکا جا میرے بندے جو تیرا دل چاہتا ہے کر مجھے پتا ہے جب بھی تجھ سے گناہ سرزد ہوگا تو کسی اور در پہ نہیں جائے گا جب بھی آئے گا میں رب کے در پہ آئے گا تو جب بھی میرے در پہ آئے گا مجھے غفور الرحیم پائے گا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ انما الاعمال بالنیات نیت کا دار و مدار اعمال پہ انما الاعمال بالخواتیم اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے میرے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ عمل کرتا ہے جنتیوں والے ساری زندگی کے اس کے عمل جنتیوں والے تھے لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب قاری صاحب شیخ صاحب محدث صاحب فلاں صاحب کیا خطیب ہے کیا شاعری کرتا ہے کمال کا انداز ہے لیکن آخری وقت ایسا ہوا اللہ اکبر کبیرہ رب کا باغی ہو گیا نافرمان ہو گیا میرے نبی فرماتے ہیں ساری زندگی جنتیوں والے عمل کرنے والا آخر میں عمل ایسا کرتا ہے اللہ کی جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے صحابہ کے ساتھ صفوں میں میدان قتال میں باطل کے مقابلے میں لڑنے والا نبی کائنات کے ساتھ مل کے جہاد کرنے والا رحمت مجسم دیکھ کے کہتے ہیں کسی نے جہنمی دیکھنا ہو تو دیکھ لے صحابہ پریشان ہیں یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہ مومن و مسلمانوں کے ساتھ مل کے قتال کرنے والا آپ جہنمی کہہ رہے ہیں ایک صحابی اس کے پیچھے پیچھے ہے آخر دیکھوں تو صحیح میرے نبی جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں
کیا ہمیں یقین ہے نبی کی زبان سچی ہے؟ کس کس کو یقین ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اب اللہ دیکھ رہا ہے جس نے ہاتھ کھڑا کیا. اگر جس کو یقین ہے نبی کی زبان سچی ہے، میرے نبی نے فرمایا وَعْفُ اللُّحَا، اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، اس داڑھی کو معاف کر دو. آپ میں جتنے بھی گناہگار ہو، کوئی ایسا بھی ہے بد نصیب جو اپنے ہاتھوں سے قرآن کے اوراق کو پھاڑ کے گندی نالی میں پھینکے؟ کوئی ہے؟ آپ کی مسجد کا قاری 5 وقت نماز پڑھانے والا قرآن کے اوراق میں جس پہ حرف بھی نہ لکھا ہو، جو بارڈر کے باہر اوراق ہے اس کو پھاڑ کے نالی میں پھینک دے، آپ مسجد میں رکھو گے اس کو؟ میرا رب کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان آیات کو پھاڑ کے گندی نالی میں پھینکتے ہیں کہ نہیں پھینکتے؟ کیا سمجھ لیا کہ قرآن کا یہ جو پیپر ہے اس کو ہی پھاڑ کے پھینکیں گے تو مجرم ہوں گے؟ اس قرآن کے احکامات کو نہیں مانتے، گندی نالی میں پھاڑ کے پھینکنے کے مترادف ہیں. کیا کبھی احساس بھی کیا تو نے اے دل مسلم کتنا نادان ہے تو؟ کبھی تو سوچ. آج تو بیانات بھی چہروں کو دیکھ کے ہوتے ہیں. مسجد کا متولی چودھری صاحب ہونا، قاری صاحب نو تنخواہ دیندا ہوئے تو قاری صاحب سود والا مسئلہ ہی نہیں بیان کر دے ہوتے سامنے بھی چودھری رس جے گا، چودھری دی ایسی دی تیسی، چودھری روٹی دیندا. غیرت مند بنو، رب کعبہ کی قسم ہے. قاری صاحب کہہ رہے تھے ہم خار ہو رہے ہیں، کیوں؟ تارک قرآن ہو کے. اور تارک قرآن ہو کے صرف قوم ذلیل و خوار نہیں ہے، آج علماء بھی ذلیل و خوار ہیں. اس لیے ہماری نظریں چودھریوں کی جیبوں کی طرف ہیں، ان کی تجوریوں کی طرف ہیں. اگر ہماری نظریں رب کے قرآن پہ ہوتی، رب کعبہ کی قسم ہے لوگ ہمارے پیچھے ہوتے، فیصلے ہم کرتے، دنیا فیصلے مان لیتی. بدقسمتی ہے ہمارے معاشروں کی، بدقسمتی. یہ قراء علماء بیٹھے ہیں، ایک مسجد سے چھٹی ہوگی جائیں گے دوسری مسجد میں. انٹرویو کون لے رہا ہے؟ جس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، جس بابا جی کو قرآن نادرہ دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، جس چودھری کی بیویاں بے پردہ بازاروں میں ننگے منہ گھومتی ہیں، جس کی بچیاں سکول و کالج ڈانسز کے پروگراموں میں جاتی ہیں، وہ قاریوں کے انٹرویو لے کے انتخاب کرتا ہے اور ہم سرنگوں ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. مر جانا چاہیے ہمیں. کیا تربیتیں کی ہم نے؟ احساس پیدا کیجئے، غیرت مند عالم بنیے. وہ غیرت مند تھے، اعزاز پا گئے. آج ہم غیرت مند ہوئے تو رب کعبہ کی قسم ہے شفاعت کے حقدار ہوں گے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ علماء کون ہیں؟ انبیاء کے علم کے وارث ایسے نہیں ہوتے. وارث ایسے وارث ہوتے ہیں امام بخاری جیسے، جو مسئلہ یاد آتا تو 20 مرتبہ بھی رات کو اٹھ کے لکھنا پڑتا تو وہ لکھا کرتے تھے. ہم تو نقال ہیں، ہم تو نقال ہیں. اور امام بخاری نے ایک مرتبہ نہیں لکھا، کئی مرتبہ. اور جب بخاری لکھا کرتے تھے ایک مصحف پہ نہیں، 2 مصحف پہ لکھا کرتے تھے. یہ امام بخاری کی عادت. کبھی پڑھی ہے؟ اللہ کی قسم احساس پیدا ہوتا ہے، فکر دامن گیر ہوتی ہے. ہم کیا تھے، کیا ہو گئے. بہرحال ابن ہشام کا ایک واقعہ ہے. ایک شخص اسود رائی، بکریوں کا چرواہا، بکریوں کا چرواہا. 2 یہودی باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، جنگ کریں گے. وہ سنتا ہے بکریوں کا چرواہا. اللہ شعور دے دے تو بکریوں کے چرواہے کو دے دے. اللہ جاہل بنا دے تو نبی کے چچاؤں کو جاہل بنا کے جہنم کا ایندھن بنا دے. بات شعور، بات قسمت کی ہے. اللہ شعور دے تو پیچھے کھانسنے والا بابا مسجد کا دروازہ کھول کے تہجد کا اہتمام کرے. اللہ اگر شعور چھیننے پہ آئے
تو قرآن کا قاری گلی بہلے بازاروں کی سنوکر کلبوں میں بلیئرڈ کلبوں میں جا کے سنوکر کھیلتا ہوا نظر آئے، شراب کے اڈوں پہ ملے جا کے. یہ قسمت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. اپنے نصیبے پہ مان کیا کرو. وہ اسود رائی یہ بات سنتا ہے، کہا مجھے یہ بتاؤ تمہاری جنگ ہے کس کے ساتھ؟ کہا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو کہتا ہے اللہ ایک ہے، جو کہتا ہے اللہ ایک ہے، جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ فرشتہ آتا ہے. کہا اس کا یہ دعویٰ ہے؟ ہاں یہ دعویٰ ہے. دل میں شوق پیدا ہوا، کاش ہمارے دل میں بھی شوق پیدا ہو، ہم بھی قرآن و حدیث کو پڑھنے والے بن جائیں. شوق پیدا ہوا، رحمت مجسم کو تلاش کرتا ہوا آیا. کہا آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ کہا میں دعوت دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، اس کی عبادت کیجئے، اس کے سامنے جھک جائیے، اس کی نافرمانی نہ کیجئے. کہا اگر یہ کام کیا جائے تو ملتا کیا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ اور تہجد گزارو، نمازیو، مسجد کے تالوں کی چابیاں رکھنے والوں، مسجد کی صفائیاں کرنے والوں، کیا ملتا ہے؟ آج تو بدقسمتی پیسے دے کے صفائیاں کروا لیتے ہیں، کاٹن لٹھا پہن کے شرم آتی ہے، بل نہ پڑ جائیں میں مسجد کی صفائی کر دوں. احساس کریں، جو احادیث میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں جو احادیث عوام کو سناتا ہوں سب سے پہلے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس پہ عمل کروں، میرے اوپر لازم. کہاں ملے گا کیا؟ کہا اللہ کی جنت ملے گی. کہا آپ پہ ایمان لے آئیں، اللہ کو مان لیں، جنت ملے گی؟ کہا ہاں جنت ملے گی. کہا اللہ کے نبی یہ یہودی جنگ کی باتیں کر رہے تھے، آپ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہاں جنگ کا ارادہ. غیرت مند نبی کی غیرت مند امت، آج اللہ حکمرانوں کو ہدایت سے نواز دے، ہم بیت المقدس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ہم صدائیں بلند کریں. اللہ تیری عظمت کی قسم ہے، وہ فلسطینی تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اللہ ہم بھی تیار ہیں، ہمارے حکمران جانے نہیں دیتے. اللہ ہم اخلاص دل کے ساتھ کہتے ہیں، ہم منافقت نہیں کرتے. اللہ اگر راستے کھلے تو ہم بھی جانے کے لیے کھڑے کرو ہاتھ. کون کون تیار؟ انشاءاللہ تیار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے یا رسول اللہ میں بکریوں کا چرواہا، اور آپ قتال کی باتیں کرتے ہیں، اگر قتال ان کے ساتھ کیا جائے تو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت ملے گی. ہر عمل پہ ملتا کیا ہے؟ جنت. ہر عمل پہ جنت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں، لیکن مجبوری ہے، یہ بکریاں ہیں، کیا کروں؟ ان کا مالک مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، میں تو چرواہا ہوں، بکریاں اس کی ہیں. میرے نبی نے فرمایا ادھر کو رخ کر کے کنکریوں کے ساتھ مار دے، ہانک دے، بکریاں خود بخود اس کے پاس پہنچ جائیں گے، خود بخود پہنچ جائیں گے. میدان قتال میں گیا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا. رحمت مجسم کو پتا چلا، کائنات کے امام نے آ کے کہا عمل تو بڑا تھوڑا کیا ہے، اجر زیادہ پا گیا ہے. ساری زندگی یہودی چرواہا، یہودیت کو اپنانے والا، آخری وقت میں اللہ کے دین کا کام کر گیا، اللہ اس پہ راضی ہو گیا، جہنم سے بچا کے رب نے جنت کا وارث بنا دیا. وہ یہودی کا چھوٹا سا بچہ میرے نبی پاس بیٹھے ہوئے، رحمت مجسم کہتے ہیں وہ بچے لا الہ الا اللہ کہہ دے. اب بچے مجبور ہوتے ہیں، باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، اولاد کی بے قراری بے چینی اس سے برداشت نہیں ہوتی. بچے بڑے ہی محبوب ہوتے ہیں، والدین بچوں کی اذیتوں کو برداشت نہیں کر سکتے. کاش کہ آج کی اولاد کو احساس ہو والدین کی فرما برداری کریں، نہیں کرتی آج کی اولادیں. اس کی وجہ یہ ہے ماشاءاللہ، یہ جو ہاتھ میں پکڑا ہوا نا، یا گھر میں کمپیوٹر صاحب جو پڑے ہوئے ہیں، جس کے اوپر وہ موٹو پتلو یہ پھر صورتیں موٹو پتلو دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر عقیدے ان جیسے، پھر وہ مندروں میں جائیں گے، پھر پتہ نہیں کیا کریں گے،
پھر یہ کیٹو بلی شلی یہ دیکھیں گے، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے 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 اس پہ گند آتا چلا جائے گا، والدین اللہ کی قسم ایسے گھرانوں کو دیکھا ہے میں نے، اور ایسے ایسے پاک باز گھرانوں کی عزتوں کو نیلام ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جن کی خواتین کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کو آج تک ہم نے بازاروں میں نہیں دیکھا، لیکن جب جوان ہوئی تو پتہ چلا فلاں کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، باپ غیرت کی وجہ سے باہر نہیں نکلتا، 15 20 سال اپنے کمرے میں بند، آخر موت کا شکار ہو کے مر گیا، کس منہ سے باہر نکلوں، کیا چہرہ دکھاؤں لوگوں کو کہ میں تبلیغ کیا کرتا تھا، میری عزت نیلام ہو گئی؟ کیوں اولادیں بگڑتی ہیں؟ مسجد میں بھیج دیتے ہو قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب بیچارہ کوشش کرتا ہے، کبھی زبردستی، کبھی پیار سے، کبھی ٹافیاں دے گا، کبھی 10 روپے وہ جو تنخواہ دیتے ہو تھوڑی سی اس میں سے دے دے گا آپ کے بچوں کو، لیکن وہ کند ذہن بچہ، ماں ماشاءاللہ اس کو پراٹھے بھی کھلائے گی، کارٹون بھی دکھائے گی، سارا کچھ کروائے، احمد کی ماں کی طرح پڑھاؤ، احمد کے باپ کی طرح سبق سنو، اللہ کی قسم دیکھنا بچے کس طرح قرآن کے قاری اور حافظ بنتے ہیں۔ جب تم نے ایسا کیا، پھر سال کے بعد جب بچہ پڑھتا نہیں، آ کے برستے ہو قاری صاحب پہ کہ تو نے پڑھایا کیا، اور پھر میٹنگ کرتے ہو قاری کو نکال دو، کیوں جی؟ قاری ساڈے منڈے نو پڑھا نہیں سکیا، تے جمعہ تو ہے، تو کیوں نہیں پڑھا سکیا؟ تو کی کیتا؟ یہ فکر نہیں ہمیں۔ صحابہ کی مائیں گود میں لوریاں قرآن کی دیتی تھی، اللہ کی قسم، پھر ہی تو وہ محمد رسول اللہ کے فرامین کو یاد کرنے والے تھے۔ اپنے ائمہ محدثین کی تاریخ پڑھیے، میں ان کو قرآن کی آیات سکھایا کرتی تھی، قرآن کی گڑتیاں دے کے دیکھیے کبھی، دیکھنا پھر بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، معاشرہ کیسا بنتا ہے اور معاشرے کا کردار کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں باپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، باپ سے بے چینی بے قراری برداشت نہیں ہو رہی، باپ اندازہ لگا رہا ہے کہ میرا بیٹا محمد رسول اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اتے ابوالقاسم، اتے ابوالقاسم، بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کر لے۔ اللہ کی قسم کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فوت ہو جاتا ہے، میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں نے دعوت دی، اللہ تو نے اس کی زبان کے اوپر کلمہ حق جاری کر دیا، اللہ اس کو جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنا۔ یہی احساس پیدا کی، بس اتنی سی بات ہے، بات ختم ہے۔ علماء اور بھی ہیں، بیانات ہوں گے انشاءاللہ، بڑے ہی خوشنما، آپ کے دلوں کو لبھانے والے اور پھر محبوب عوام ہیں یہ بھائی، ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگویں کی، دو کی تو میں نے ماشاءاللہ بیٹھ کے سنی ہے الحمدللہ، بڑا ہی جو ہے وہ دل کو اچھا لگا، زبان تھی پنجابی اور ماشاءاللہ ساؤنڈ لگا ہوا ہو، پنجابی کا خطیب ہو اور پھر اپنے لہر میں قرآن پڑھ رہا ہو یا شعر اس کو آتے ہو تو بھلا کہاں چھوڑنے کو دل کرتا ہے مائک، پھر ایسے ماحول میں اردو خطیب کو سننا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر ایسی کڑوی باتیں سننا یہ اس سے بھی مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر اس طرح علماء کا سٹیج پہ بیٹھے رہنا یہ اس سے بھی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ تربیت زدہ ہیں انشاءاللہ، اس لیے انہوں نے میری بات سنی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس اللہ کا بھی شکر گزار ہوں جس اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی نعمت کے ساتھ نوازا ہے، جو اللہ ہمیں اپنے گھروں میں لے آیا ہے، اللہ تو اسی طرح ساری زندگی ہمیں اپنے گھروں کے اندر لاتے رہے، اللہ اسی طرح یہ گلشن آباد اور شاد رہے، اللہ یہ جیسے ایک بچے نے حفظ کیا ہے اسی طرح بچے اور بھی حافظ قرآن بنتے رہے، اللہ میرے بھائی فیصل گجر نے مجھے دعوت دی ہے، احمد کے باپ کے کہنے پہ بلایا، یہ میرا بھتیجا ہے، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے اس گھرانے سے، بڑا ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ، ان کے پیچھے گھرانوں کے ساتھ، اللہ یہ دین کی بنیاد پہ اللہ قبول فرما، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اور خصوصی طور پہ علماء کا کشادہ روئی کے ساتھ بیٹھنا، اللہ میرے بعد بھی جتنے بھی تقریریں کر کے گئے ہیں یا آئیں گے کریں گے، بعد میں بھی ہم خندہ پیشانی سے ایک دوسرے کی باتیں کریں، کشادہ دلی کے ساتھ کریں، پریشان نہیں ہونا کسی نے، کیا ہوا کیسے ہوا کیا کہا کیوں کہا کس کو کہا کس لیے کہا، بھائی سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو کہا، سب سے پہلے میں نے میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی مجرم ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، لیکن اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اور اتنا یقین ہے اللہ کی قسم رب نے جنت اہل ایمان کو دینی ہے، کافروں کو دینی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم اہل ایمان، گناہ گار ضرور ہیں
لیکن اللہ لا الہ الا اللہ دل سے کہتے ہیں، بدعتی نہیں ہے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ یاد رکھ لو، حسن خاتمہ کی علامت یہ نہیں ہے کہ بندہ کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں شیخ صاحب، بھائی صاحب، مفسر، مفکر، ادیب، شاعر، فلاں 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 فلاں، یہ فرمایا یہ نہیں ہے۔ مزہ اس بات کا ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے آپ کو بچائے رکھے کہ میں نے رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر ہو جائے تو فوراً اپنے آپ کو اللہ کے در پہ لے جائے، جھک جائے اور اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔